الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا اس کا نام ہے محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ موضوع یہ ہے، یہ جو موضوع ہے، یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ چنانچہ شعب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328 میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یغمی و یسم، کہ کسی شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے تمام انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کسی کی محبت میں گم ہو کر کہ تمہیں کچھ اس کی محبت کے سوا کچھ سمجھ ہی نہ آئے، تو یہ جو محبت ہے یہ انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ اس حدیث پاک میں عشق مشوقی بھی آ گئی، جس طرح ہمارے یہاں عاشق لڑکی پیچھے اپنی جانیں دے دیتے ہیں، کوئی زہر کھا لیتا ہے، کوئی گھر سے بھاگ کر والدین کی عزت خراب کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے شاید ہر کوئی بندہ کسی نہ کسی کی محبت میں اندھا ہے۔ شاید کئی ایسے ہوں گے جو ایک میانہ روی کے اوپر ہوں گے، ورنہ ایک تعداد دیکھی گئی ہے اس دور میں کہ وہ کسی مسئلے میں آ کر اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ جو رشوت خور ہے اس کو آپ کہو کہ یار یہ رشوت حرام ہے تو وہ اس کے اوپر ہزار دلیلیں دیتا ہے۔ جو سود خور ہے اس کو کہو کہ یار یہ سود حرام ہے، وہ اپنی مرضی کا کوئی مولوی ڈھونڈتا ہے جو اس کے حق میں فتویٰ دے دے کہ یہ حلال ہے۔ جس کو کہہ دو کہ یار یہ اس طرح کاروبار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے اور اس سے اس کو کمائی ہوتی ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو مانتا نہیں۔ جس کو اپنی بیوی سے محبت ہے اس کو آپ ہزار مرتبہ کہہ دیں کہ یار والدین کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں، وہ نہیں مانے گا۔ نہیں والدین بھی پیرے نے، وہ بھی انہوں کی بھی زیادتی، انہوں کا بھی ہے جی۔ جو اپنی والدین کی محبت میں گرفتار ہے حد سے زیادہ، اس کو بیوی کے حقوق نظر نہیں آتے۔ اسی طرح جو اپنے کسی پیر کی محبت میں گرفتار ہے اس کو بھی اپنے پیر کے علاوہ کوئی اور بندہ ہی نہیں نظر آتا۔ ہمارے یہاں کئی جعلی پیر اسی طرح ترقیاں کر کے کروڑوں روپے پیسے کما لیے، ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کر، ہم لوگوں کو اپنی اندھی محبت میں گرفتار کر کر۔ یہاں وہ اعلیٰ خاندان والے تھے، اچھی نسل کے تھے، والدین یا آباء و اجداد ولی اللہ تھے، اب ان کے گدیوں کے اوپر بیٹھ کر خود نااہل ہو کر بھی لوگوں کی عقیدت کا فائدہ اٹھایا اور لوگ
ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتے کہ یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اور اس کی شکل بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی زلفیں بھی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، یہ حلال و حرام کو بھی جانتا ہے یا نہیں، یہ چرسی بنگی کو حرام کہتا ہے یا نہیں، بس اپنی محبت ہے۔ اسی طرح گمراہ مولوی بھی ہیں کہ جن کے عقیدے جو ہیں وہ گمراہ ہیں، لوگ پھر بھی اس کی محبت میں اندھے ہیں۔ کئی ایسے مولوی، کئی شیخ الاسلام اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور باہر کے ممالک میں جو انٹرویو دیتے ہیں اس میں انگریزوں کے حق میں دیتے ہیں، یہاں جب اردو میں آ کر بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو اس طرح بتاتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ ان کے جو چاہنے والے محب ہیں وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے مولوی کی تقریروں کو، اپنے مولوی کی کتابوں کے بارے میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ رسول جیسا لکھتا ہے، یہ تو رسول جیسی کتاب ہے، یہ رسول نما کتاب ہے۔ یہ جملے آن دا ریکارڈ آج بھی موجود ہیں، یہ کہے گئے ہیں۔ ایک فرقہ ہمارے یہاں ایسا بھی ہے کہ جو ہر مسلمان کو مشرک مشرک کہتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اسی کا ایک مولوی نیٹ کے اوپر اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہندوؤں کے مندر میں گیا، کالی ماتا کے مندر میں، اور باقاعدہ کراچی سے کتنا میل سفر دور کر کر دوسرے شہر میں گیا، اور اس نے باقاعدہ وہاں کہا کہ میں کراچی سے اس مندر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ یہ وہی مولوی ہے کہ جن کے فتوے یہ ہیں کہ سرکار کے روزے کی زیارت کے لیے سفر شرک ہے۔ یہ سعودیہ کے مفتی بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ جب حج عمرہ کرنے جائیں آپ کو جو پمفلٹ ملے گا اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سرکار کے روزے کی نیت سے سفر کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی بھی ولی اللہ کے مزار کے لیے سفر کرنا شرک ہے، لیکن کالی ماتا کے مندر میں جانا شرک نہیں ہے۔ اب وہاں جا کر باقاعدہ کہا کہ میں اس کو دیکھنے آیا ہوں کہ سلام دعا ہو جائے، اس سے کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کو لنگر بھی کھلوایا، جو ہمارا لنگر حرام ہے داتا سرکار کا، ختم کا لنگر بھی مثل خنزیر ہے۔ اب جب یہ ویڈیو کا علماء کرام نے رد کیا کہ یار یہ تو غلط کیا ہے، ایک مسلمان کہلوانے والے شخص کا کیا کام ہے کسی مندر میں جائے، تو جو اس کے فرقے کے محبت کرنے والے اندھے بہرے تھے اس نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیے ہوئے تھے، اور ایسے ہی شدت پسندی نہ کرو، وہ تو دین کا پیغام دینے گیا تھا، وہ تو دین اسلام کا پیغام دینا گیا تھا۔ حالانکہ پوری ویڈیو میں اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں، لیکن کیا ہے؟ اندھی محبت، کہ جب کسی سے اس طرح کی محبت ہو جائے نا تو اس کی خوشبو جو ہوتی ہے نا، وہ خوشبو تو خوشبو ہی رہتی ہے، اس کا پسینہ بھی خوشبو ہوتی ہے، اور جس سے بندے کو نفرت ہو نا اس کی خوشبو بھی بدبو لگتی ہے۔ ہم اس طرح کی دنیا میں رہنا شروع ہو گیا کہ جس کے بارے میں ہمارا بغض ہے وہ اچھا کام بھی کرے گا ہم اس کے اندر کیڑے نکالیں گے، اور جس کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور اندھی محبت ہے وہ غلط بھی کرے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہم اندھے ہوتے ہیں کہ جو میری اولاد نے کیا وہ ٹھیک ہے، تیری اولاد غلط ہے، یہ بھی اندھی محبت ہے۔ اسی طرح جو میرا موضوع سلیکٹ کرنے کا یہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج کئی جگہ پر کئی سیاسی لیڈروں کے ماننے والے بھی اس طرح کے جملے بول رہے ہیں اپنے لیڈر کی محبت میں، جو ایمان کو ہلاک کرنے والے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے۔ میں نے خود ایسی جملے سنے ہیں، ویڈیو کلپ میں لکھے ہوئے پڑھے ہیں، جس میں اپنے لیڈر کو نبی بھی کہہ دیا گیا، اپنے لیڈر کو کیا کہا کہ یہ نبی ہے۔ میں نے ایسے بھی کمنٹس سوشل میڈیا کے اندر پڑھے ہیں کہ ایک بندہ جو بڑا ویلفیئر والا تھا جب وہ مرا تو اس کے متعلق یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جو نبی بھی نہیں کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ تو بندہ دار اسلام سے فوراً خارج ہو گیا کہ جو اس طرح کے جملے بولتا ہے۔ اس قدر ہماری کم علمی بے باکی بڑھ گئی ہے
کہ جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہیں، جس کی محبت میں جو آئے کہہ دیتے ہیں۔ فلمیں ڈراموں میں وہ معشوق کو خدا کہہ رہے ہوتے ہیں، معشوق کو پوجنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تجھ کو تمہاری عبادت سمجھی، تمہارا محبت ہم نے اپنا ایمان سمجھا، تیرے عشق کو عبادت سمجھا۔ اس طرح کے صریح کفریات بول رہے ہیں۔ اسی طرح ادھر کوئی کہتا ہے کہ جو میرے جلسے میں آنا حج عمرہ کرنے سے بہتر ہے، وہاں کیوں جاتے ہو، اس جلسے میں آؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں رات ٹہلنا کربلا کی رات جیسا ہے۔ اس طرح کے جملے سرے عام بول رہے ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے اندھا دھند لگے ہوئے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی۔ ہم سب ایک مسلمان ہیں، ہم سب کا قول و فعل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی محبت میں بھی گرفتار ہیں تو پہلے تو یہ دیکھنا کہ یہ محبت بھی شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگر وہ محبت جائز ہے تو جس کا جتنا لیول ہے نا اس کو اسی کے اوپر رکھیں، اس کی شان میں غلو نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ شریعت کے درجات ہیں۔ ہمارے یہاں جو کسی کا مرید ہو جائے وہ اپنے پیر کو غوث قطب سے تو نیچے سمجھتا ہی نہیں، اور ہر مولوی جو مشہور ہو جائے وہ اپنے آپ کو خالی مولوی کہلوانا توہین سمجھتا ہے، وہ اپنے ساتھ القابات لگواتا ہے، علامہ، مفتی، شیخ الاسلام، فخر اسلام، فخر اہل سنت، غزالی زمان، غوث قطب ابدال، مجدد دوران، پتہ نہیں کیا کیا پوسٹروں کے اوپر لکھا آتا ہے، اور یقین مانے انتہائی درجے کے نکمے ہوتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں۔ کئی مولوی تو بغیر مفتی کے اپنا نام ہی نہیں لکھتے، حالانکہ فقاہت مسائل ان کے پاس سے بھی نہیں گزرے، آنا تو بڑی دور کی بات، آتا جاتا ہی کچھ نہیں۔ لیکن کیا ہے کہ پتہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کروں گا تو لوگ بیوقوف بنیں گے، لوگ مجھے سمجھیں گے کہ لو جی یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اپنے فضائل خود بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی کہا کہ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہے بلا وجہ، ایک ہے کہ ضرورت ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ یار کہاں سے پڑھے ہوئے ہو کیا ہے، ایک ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو شو کے طور پر شوخے پن میں اپنے آپ کو عالم کہے، تو فرمایا کہ وہ جاہل ہے۔ اپنے آپ کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اپنی تعریفیں اپنے منہ سے نہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے تم کون ہو۔ ہمارے یہاں بیسیکلی جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا کہ جو اندھا ہوا پڑا ہے کسی کی محبت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بد عمل لوگ ہیں۔ سود ہمارے اندر ہے، رشوت ہمارے اندر ہے، ملاوٹ ہمارے اندر ہے، دھوکہ فریب، جھوٹ، پیسے کی ہوس، ہر کچھ جب ہمارے اندر ہے تو جب انسان کا اپنا دل پاک صاف نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ دوست بھی وہی بناتا ہے کہ جو اس کی طرح کے ہوتے ہیں۔ کہ کہا گیا نا کہ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، کہ جب بندہ خود شریعت کا پاسدار نہ ہوگا، عیاش ہوگا، بے دین ہوگا، تو وہ اپنے دوست بھی اس طرح کے بنائے گا کہ جو اسی کی ذہنیت والے ہوں۔ اس دوست کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی سوچ کیسی ہے۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے اپنے موبائل کے اندر سٹیٹس لگایا ہو نا تو یہ اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ یار یہ بندہ کس ذہنیت کا بندہ ہے۔ ایک بندہ سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اس نے اپنا سٹیٹس فنی سا لگایا ہوا ہے، فضول قسم کا لگایا ہوا ہے، تو یہ اس بندے کی ذوق کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ بھی اس بندے کا یہ ذہن ہے کہ بندہ ہمیشہ کسی فیس بک کے اوپر یا کسی واٹس ایپ کے اوپر کسی چیز کو شیئر کرتا ہے، کسی چیز کو لائک کرتا ہے، تو وہ اپنی ذہنیت
اور اپنے ذوق سے کرتا ہے، اور بندہ دوسرا سمجھدار سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ذوق کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، آج جب ہم کرپٹ اور لٹیرے افسران کو، لیڈروں کو اپنا ہیرو مانے، اپنا جو ہے وہ بڑا نہیں کیا کچھ مانے اور اس کے نعرے لگائیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم خود اندر سے کرپٹ ہیں۔ کہ اگر ہم خود شریعت کے پاسدار ہوں، اگر ہم خود ایماندار ہوں، اگر ہم خود ایک سچے تاجر ہوں، اگر ہم خود نمازی پرہیزگار ہوں، ہم کبھی بھی بے دین بندے کو لائک نہیں کریں گے۔ ہم کبھی بھی نہیں، جو بندہ ایماندار ہوتا ہے وہ کبھی بھی بے ایمان بندے کو پسند نہیں کرے گا۔ اس کی فطرت میں ہی ہوتا ہے کہ وہ نفرت کرتا ہے اس بے ایمان بندے سے، کہ جو بندہ خود ایماندار ہو۔ جو حلال رزق کھانے والا ہوتا ہے وہ حرام کھانے والے سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ نفرت نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی خود حلال نہیں کھا سکتا۔ جب بندہ حلال روزی کا عاشق ہوگا تو پھر دلیل یہ ہے کہ اس کو حرام سے نفرت ہوگی، اور جب بندہ خود اس طرح کی سوچ رکھنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ یہی کہے گا کوئی گال نہیں یار، اور لوٹتے نے لاندے بھی تھے ہیں نا۔ یہ وہی سوچ رکھنے والا بندہ کہہ سکتا ہے جو خود کرپٹ ہے، جو یہ جملہ بولے، یا جو سارا کچھ لٹ لٹا کر بھی کہے کہ نہیں جی نہیں، میرا لیڈر تو بڑا اعلیٰ ہے، میرا افسر تو بہت نیک ہے، بہت عالی شان ہے، اور جب اسے پوچھا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے تو جواب کوئی نہ ہو۔ اسی چیزوں کی وجہ سے یہ جو ہم روتے ہیں نا کہ مسائل بہت ہیں، ہمارے اوپر ظالم افسران، ہمارے اوپر ظالم لوگ مسلط ہو گئے، یہ کیوں ہوا؟ آئیں حدیث پاک پڑھتے ہیں اور ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 84۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی شکلیں آدمیوں جیسی ہوں گی لیکن دل شیطان جیسے ہوں گے۔ خون بہانے والے، قتل و غارت کرنے والے گناہوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا ان کا خریدنا اور بیچنا دھوکہ بازی پر مشتمل ہوگا، ان کے لیڈر خیانت کرنے والے ہوں گے، ان کے بچے شدید شرارتی ہوں گے، ملاوٹ کرنے والے چالاک ہوں گے، ان کے بڑے نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے والے نہ ہوں گے، سنت ان کی نظر میں بدعت اور بدعت ان کی نظر میں سنت ہوگی، زیادہ نیکی کی باتیں، زیادہ دین کی باتیں کرنے والا وہ ہوگا جو خود گمراہ ہوگا۔ جب ایسے لوگ ہوں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ تعالی شریر لوگوں کو مسلط فرما دے گا۔ جب شریر لوگ ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت نیک لوگ دعا مانگیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک ہمارے اس دور کا پورا خلاصہ ہے۔ شکلیں انسانوں جیسی اور دل میں کیا ہے؟ شیطانیت۔ ڈاکٹر ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ یار میں اس مریض کے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہوں، وہ رپورٹیں بیچاری ہزاروں روپے کی کروا کے لایا ہے تو جس لیبارٹری سے اس کی کمیشن طے ہے تو کہے گا اس سے کروا کر لاؤ۔ سب کو پتہ ہے دوائی ایسی لکھ کر دے گا کہ پوری دنیا میں سوائے اس کے کلینک کی اور کہیں نہیں ملے گی، اپنی مرضی کا ریٹ رکھے گا اور اس انداز سے مریض کو ڈیل کرے گا کہ یہ بار بار میرے پاس ہی ہے، تھوڑی تھوڑی دوائی دے گا، اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا۔ انجینئر کی سن لیں، انجینئر جو ڈگری لے لیتا ہے وہ کام کوئی نہیں کرتا، وہ اپنی ڈگری کرائے پر دے دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے؟ ٹھیکے داروں کو دیتا ہے، نہ اہل لوگوں کو کرائے کے اوپر دے دیتے، وہ اس کی ڈگری سے تعمیرات کرتے ہیں، غلط ملت جو مرضی کریں،
اس کو مہینہ فیس دیتے رہتے ہیں، تیری ڈگری استعمال ہو رہی ہے۔ اب یہ پل آئے دن جو گر جاتے ہیں یا تعمیرات ٹھیک نہیں ہوتی، لگی انجینئرنگ کی ڈگری ہے لیکن کام انجینئر نے نہیں کیا، کھا رہے ہیں، انجینئر بھی کھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے افسران سرکاری کون ہے جو پورا ڈیوٹی کے اوپر آتا ہے؟ صبح 8 سے لے کر 3 بجے تک ان کی سرکاری ڈیوٹی ہے، 9 بجے سے پہلے شاید ہی کوئی سرکاری دفتر کھلتا ہو، 1 گھنٹہ یہ ضائع، ظہر کے بعد کوئی افسر نظر ہی نہیں آتا، پھر باہر بیچارے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جو پیسے نہیں دیتا اس کا کام نہیں ہوتا۔ کیا ہے یہ؟ شیطانی دل ہے کہ کسی غریب کی پرواہ ہی کوئی نہیں، کسی بندے کی پریشانی کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ جیلوں میں چلے جاؤ، کورٹ کچہریوں میں چلے جاؤ تو قدم قدم کے اوپر رشوت دینی پڑتی ہے۔ جو تاریخ دینے والا ہوتا ہے اس کو 1000 روپیہ پکڑاؤ تو وہ تاریخ دیتا ہے، جو آواز لگانے والا ہوتا ہے اس کو پیسے دو تو وہ آواز لگاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں بندہ اپنے بندے کو چھڑانے چلا جائے جیل سے، جو ہر چوکی والا رشوت لیتا ہے، جو وہ لے کر جاتا ہے روبکار، وہ روبکار والا کہتا ہے جی میں نے پٹرول دے پیسے دیو گے تو میں جاؤں۔ رشوت خوری اس قدر ہے کہ بندے کی، بیچارے غریب بندے کی، مجبور بندے کی، بے بس بندے کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اسپتالوں میں چلے جاؤ تو پرچی دیتے ہیں، بعد میں جو دوائیں آئی ہوتی ہیں اس میں سے چند دوائیں لگاتے ہیں، باقی ساری دوائیں دوبارہ میڈیکل سٹور پر بکتی ہیں۔ آپ سب کو سارا کچھ پتہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ انسانوں جیسے چہرے ہیں لیکن دل کیا ہے؟ دل شیطان جیسے۔ اس میں داڑھیوں والے بھی ہیں، اس میں نمازی پرہیزی لوگ بھی ہیں کہ جو نمازی پرہیزی ہونے کے باوجود مسلمانوں کا احساس نہیں کرتے۔ جعلی پیر بھی اس میں ہے، جو لوگوں کا مال دھوکے سے، تیرے تے فلاں نے جادو کیتا ہے، تیرے تے انہوں نے جادو کیتا ہے، چلو جی پیسے پھڑاؤ، اور تیرے تے بکرا دے گا تو پھر ہوئے گا اونٹ دی ہڈی دے ہوتے ہے تویز لکھیا جانا ہے، اور اونٹ دی ہڈی تینوں کوئی نہیں لبنی، اور مینوں لبنی ہے 5000 روپیہ دے میں آپ ہی لب کے لکھ دیاں گا۔ اس طرح لوٹتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ قتل و غارت کرنے والے، اس کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں۔ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو کیا قتل نہیں کیا گیا؟ کرنے والا بھی اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، اور مسلمان کو کیا کہتے تھے؟ یہ دہشت گرد، کہ ان کو مارنا جو ہے وہ امریکہ کے کافر سے بھی مارنے کا زیادہ ثواب ہے۔ یہ ان کے آن دا ریکارڈ بیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس حدیث پاک کی تصدیق ہے کہ ایسے لوگوں کے دل ہوں گے، پھر ان کا خریدنا بیچنا دھوکہ بازی کے اوپر ہوگا، ایسے ایسے فریب لگاتے ہیں، اور جی یہی جینمن چیز ہے، اور جی بالکل جینمن ہے، بندہ لے کر جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے 2 نمبر ہے۔ پھر ملاوٹ اس چلاکی کے ساتھ کرتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ۔ دودھ ملتا تھا اب وہ بھی کیمیکل والا ملتا ہے، اور کیمیکل بھی اس کے ایسے ایسے خطرناک ہے، چل رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں، ان کو پلایا جا رہا ہے۔ وہ فوڈ والے چھاپا مارتے ہیں تو ان کو بھی 5-10 ہزار روپیہ پکڑاتے ہیں تو وہ بھی آرام سے چلے جاتے ہیں۔ وہ کون سے نیک ہیں جو ہمارے سرکاری افسران ہیں؟ لوگوں کی جانوں کے ساتھ۔ یہ جو میڈیکل سٹور والے ہیں، میڈیکل سٹور والے خود، کئی لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، ہر شعبے والا ہم سے پوچھتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ جب یہ ڈرگ انسپیکٹر آ جائے، اگر اس کو پیسے نہ دو گے تو کوئی نہ کوئی غلطی نکال لے گا، اگر پیسے دو گے تو ایکسپائر دوائیں بھی بیچو کبھی نہیں پکڑے گا۔ ایکسپائرڈ دعائیں اس کے اندر نئی ڈیٹ ڈال دو بیچو، کوئی نہیں پکڑے گا۔ حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے سے بچائے، لیکن کوئی نہیں، چل رہا ہے سو چل رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے لیڈر خیانت کرنے والے ہوں، کہ یہ جو سرداری ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے، یہ جو کرسی ہوتی ہے یہ امانت ہے، یہ کہ معمولی شے نہیں ہے، کل اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے تو حدیث پاک میں فرمایا جو 2 بندوں کے درمیان بھی قاضی بنا، فیصلہ کرنے والا بنا، وہ بغیر چھری کے ذبح ہوا، اور کل قیامت والے دن وہ اس کا حساب دے گا، پچھتائے گا، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی سردار بننے کا، جج بننے کا تو بڑا شوق تھا، فیصلے بھی شریعت کے مطابق، انصاف کے مطابق کیے یا نہیں کیے؟ ہمارے یہاں جج
پیسے لے کر فیصلے کر دیتے ہیں, بڈھے ویلے ریٹائر ہو کے پھر کہتے ہیں وہ ساڈے کو غلطی ہوگی, وہ ساڈے کو مجبوراً فیصلہ کرایا. تو چوچا سے کیا تکلیف ہے تمہیں میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے پر؟ اپنی نوکری کی فکر تھی نا. اس کا مطلب ہے دین اور انصاف مقصد نہیں ہے. یہ کئی ججوں کے بیان بعد میں ٹی ویوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھ سے زبردستی فیصلہ کروایا گیا. اسی طرح یہ جو کرسی کے شدائی ہوتے ہیں ان کو بھی کل حساب دینا. بزرگان دین کی سیرتیں پڑھیں تو جب ان کو سرداری ملتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ میں نے اس کا کل قیامت والے دن جواب کیسے دینا, اور کس طرح وہ لوگوں کے مال کو بچاتے ہوئے, لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے. حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا کہ کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو حضرت عمر فاروق سے پوچھا جائے گا تیرے دور حکومت میں کتا کیوں پیاسا مر گیا, بھوکا مر گیا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں سارے بھوکے مر جائیں بس مینو پیسہ مل جائے, میرا پیسہ پورا ہے. چل رہے ہیں بچے. آقا علیہ السلام نے فرمایا شدید شرارتی ہوں گے, یہ بھی ایسا بھی ہے. اسی طرح فرمایا کہ نیکی کا حکم بڑے نہیں دیں گے. بزرگ لوگ لوگوں کو, چھوٹوں کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے, بلکہ انہوں نے نال کہا کہ تاش کھیڈن گے. باغوں میں ایسا ہی دیکھتے ہیں ہم. پہلے بڑے ہوتے تھے, ہم نے اپنے بڑے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی گلی میں ایسے انٹر ہوتا تھا تو لوگ اپنا سگریٹ چھپا لیتے تھے کہ یار, حالانکہ وہ ان کا سگا نہیں ہوتا تھا, ویسے ہی محلے کا کوئی بزرگ ہوتا تھا, لوگ شرم و حیا کرتے تھے. اب بڑے وہ بچے کا سگریٹ بھر کے آپ پی نہ پائیں, وہ کہنا پینا پہ, وہ کہڑی تاش کھیلنا پہ, وہ کی ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب بڑے چھوٹوں کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے تو چھوٹے بھی بڑوں کا ادب و احترام نہیں کریں. ایسا ہی ہو رہا ہے. اسی طرح فرمایا سنت ان کی نظر میں بدعت ہوگی کہ بندہ داڑھی رکھ لے, امامہ پہن لے, بندہ اپنے ٹخنے فولڈ نہ کرے, ٹخنے ننگے رکھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارے, تو لوگ اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں, اس کو شدتی کہتے ہیں. وہ بڑا شدتی مولوی ہو بھئی ہے. اور جو مولوی ننگے سر پھرے, تھوڑا ناچ گانے والا, میوزک والا, ریڈی میڈ قسم کا, فنی قسم کا, تو کہتے ہیں اندھا بڑا کھلا ذہن, اے کھلے ذہن والا مولوی. ہمارے یہاں کئی چیزیں بدعت ہیں, ان کو سنت سمجھتے ہیں. کھڑے ہو کر اقامت سننا یہ بدعت ہے, خلافت سنت ہے. کئی لوگ کھڑے ہو کر اقامت سنتے ہیں. سر ننگا رکھنا یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ سر کو ڈھانپ کے رکھا جائے. آقا علیہ السلام کی سنت اکثر جو تھی وہ امامہ پہننی تھی. آج کئی لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہی سنت ہے. سنت ان کی نظر میں کیا ہو گئی؟ بدعت ہو گئی. اور بدعت ان کی نظر میں کیا ہو گئی؟ سنت ہوگی. آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کی یہ پیشن گوئی فرمائی. فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اچھی باتیں کرنے والا ہوگا نا, جس طرح ہمارے یہاں کے اینکر ہیں, وہ کہتے ساڑھے نالوں زیادہ سیاڑا ہی کوئی نہیں, ایسے ایسے بڑا, جس کو چاہے 2 نمبر ثابت کر دیں, جس کو چاہے 1 نمبر ثابت کر دیں. ایک بندہ دین کے لیے, اپنے حق کے لیے اگر آواز اٹھائے, احتجاج کرے, تو اس کو غیر اخلاقی, اور اس کو کہہ دیں گے جی لوگوں کے حقوق تلف ہو گئے, اور لوگ ایمبولینس رک گئی, بندے مر گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور جس لیڈر نے پیسہ دیا ہو اس کے جلسے کو تو جہاد عظیم ثابت کر دیں گے کہ جی ایس تو بڑا جہاد گیا ہی کوئی نہیں. اس وقت کوئی ایمبولینس نہیں رکتی, اس وقت سارے تندرست ہو جاتے ہیں, اس وقت کوئی روڈ بلاک نہیں ہوتا, سارے آرام سے اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت پیسہ جیب میں آ جاتا ہے, لفافہ آ جاتا ہے. فرمایا زیادہ نیکی کی باتیں, دین کی باتیں کرنے والے کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ شریر ظالم لوگوں کو مسلط فرمائے. تمہارے اعمال کی یہ سزا ہے کہ تمہارے اوپر افسران, لیڈران ایسے مسلط ہوں گے جو تمہارا جو گناہ ہوں گے ان کی سزا ہوں گے. پھینٹی بھی لگائیں گے, ٹیکس بھی ڈالیں گے, تمہیں لوٹیں گے بھی, تمہیں بجلی پانی سے بھی محروم کریں گے, تم لائنوں میں لگ لگ کر پانی بھرو گے. یہ سزا ہے ہماری. اگر ہم سمجھیں تو ہم تو سمجھتے نہیں کا قصور نہیں ہے, میرے لیڈر کا قصور نہیں ہے, اس سے پہلے والے کا قصور. لائن پاویں گھنٹہ کھلو کے پانی لینا پڑے, صاف پانی پینے کو کوئی نہیں. پانی دن بدن کم ہو رہا ہے. ڈیم یورپ کافر بننا نہیں دینا چاہ رہے,
بندے ہمارے لیڈر خریدے گئے ہیں کہ جو کالا باغ ڈیم بننے نہیں دے رہے، سارا چل رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، ووٹ ہم بھی پھر بھی انہی کو ڈال رہے ہیں، اور ڈالتے رہنا ہے۔ کنز العمال کی ایک اور حدیث پاک سنیں، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 85، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جس میں عالم دین کی اتباع نہیں کی جائے گی، بزرگوں سے حیا نہیں کی جائے گی، بڑوں کا ادب نہیں کیا جائے گا، چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا، دنیا کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ان کے دل جو ہوں گے وہ ان پڑھوں جیسے ہوں گے، جاہل لوگوں جیسے ہوں گے، ان کی سنت مصطفیٰ نہیں ہوگی، عرب کا طریقہ ہوگی، اور اچھے برے کی پہچان نہ کریں گے، شریف آدمی اس میں ڈر کر رہے گا، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ عز و جل شریر لوگوں کو مسلط فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف نظر رحمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ہم سے ختم کر دی، بارش جب مانگتے ہیں نہیں ہوتی، جب بارش کی ضرورت نہ ہو اس وقت اتنی ہوتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، یہ بھی سزا ہے۔ کبھی اتنے چاند گرہن سورج گرہن لگے تھے جو آج کل لگنا شروع ہو گئے ہیں، کبھی اتنے طوفان زلزلے آئے تھے جو آج کل آنا شروع ہو گئے۔ ہم نے تو ان زلزلوں کو، ان سورج گرہن کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا، سائنسی تحقیقیں بنا لیا، یہ نہیں کبھی غور کیا کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج کاروبار میں، گھر بار میں برکت نہیں، گھروں میں سکون نہیں، اس کی وجہ کبھی ہم نے یہ سوچی ہے کہ ہمارا کمانا بھی حلال ہے یا نہیں، اس کی نہیں سوچنی۔ ہر بندہ اپنی ایک زندگی کو لے کر چل رہا ہے، سالوں سال گزر گئے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب آ گیا، ابھی تک اس کو یہ ہوش نہیں آئی کہ میں صحیح بھی چل رہا ہوں کہ غلط چل رہا ہوں، اور میں قرآن و سنت کے مطابق بھی چل رہا ہوں کہ نہیں، اور میرا عقیدہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اور وہ قرآن و سنت کا پابند ہے یا نہیں، اور میرا کس سے عشق ہے، وہ بندہ کیسا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اسی طرح ہی چل رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ سرکار کی سنتوں کو چھوڑ کر عربیوں کا طریقہ، عربیوں جیسی داڑھیاں، نکی نکی سی داڑھیاں، عربیوں جیسے وہ جو سر دے اوپر ٹوکری رکھ کے سن پہ ہٹ کے کہنا جی یہ سنت ہے، یہ سنت ہو رہی ہے عربیوں کا لباس۔ ہمارے یہاں لوگ عربیوں کا لباس کو سنت سمجھتے ہیں، یہ سرکار نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ لوگوں کا طریقہ عربیوں کا طریقہ ہوگا، کہ وہ سمجھیں گے شاید عربی جو کر رہے ہیں یہ سنت ہے۔ سنت جو عربی، اجمی، پشاوری، لاہوری کوئی بھی کرے وہ نہیں، سنت وہ ہے جو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی معیار نہیں۔ قوموں کی طرف نہیں جانا، ہم نے سرکار کی طرف جانا، قومیں جو مرضی کرتے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بڑے چھوٹے کا ادب نہیں، پھر ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور عالم دین کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں کنز العمال میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ کوئلہ ہاتھ میں لینا دین پر چلنے سے مشکل ہوگا۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ایماندار، پولیس والے ہم سے پوچھتے ضرور ہے، ہم ایمانداری سے ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں، جب بھی تھانے میں کوئی شے چاہیے ہو، کوئی کرسی کوئی ٹیبل چاہیے ہو، تو جب حکومت سے مانگتے ہیں، اپنے افسر سے مانگتے ہیں تو وہ پیسے نہیں دیتا، کہتا جا ناکہ لا آیا، جا ناکے تو پیسے اکٹھے کر کے لے آ، کیا کریں۔ اسی طرح کئی بیچارے ایماندار لوگ ابھی بھی دنیا میں ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شعبے میں 2 نمبر آ جائیں، ہر شعبے میں، مولویوں میں بھی، پیروں میں بھی، افسروں میں بھی ایماندار ضرور ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہو جائے، لیکن جو ایماندار ہوں گے ان کے لیے جو مشکلات ہوں گی آقا علیہ السلام نے وہ بھی فرمایا دین میں چلنا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کوئلہ ہاتھ میں لینا ہو۔ پھر فرمایا کہ جو پھر بھی صابر رہے، جو دین پر چلتا رہے، اس کا اجر تم میں سے 50 کے برابر ہوگا۔ صحابہ کو کہا کہ تمہارے میں سے کہ تم دین کے اوپر چلتے ہو، لیکن اس وقت سب اسلام ہے، اسلام کا بول بالا ہے، اس وقت لوگ اس قدر دین اسلام پر، دیندار لوگوں پر کلمہ گو ہونے کے باوجود تنقیدیں کریں گے کہ اس وقت جو دین کے اوپر ثابت قدم رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا
تمہارے میں سے 50 گنا ثواب اس کو ملے گا۔ ایک اور روایت سنیں، تاریخ طبری ایک کتاب ہے تاریخ کی، بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 172، کہ جب مسلمانوں نے خراسان کو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر سرپرستی فتح کیا، تو اس کا بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا شاہ یزدگرد، شاہ یزدگرد۔ تو شاہ یزدگرد نے جو مسلمانوں کا سفیر تھا اس سے بات چیت کی کہ مجھے مسلمانوں کے کسی بندے سے، کسی ترجمان سے میری بات کرواؤ۔ تو مسلمانوں کا جو سفیر تھا وہ جب اس بادشاہ کے پاس گیا تو اس بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں میں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں۔ بادشاہ نے، شاہ چین نے، شاہ یزدگرد نے مسلمان سفیر سے پوچھا مسلمانوں میں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا مسلمانوں میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں حلال ہیں کیا ان کو حلال سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس وقت مسلمان نیکوکار تھے۔ تو اب اس شاہ چین نے، چین کے بادشاہ نے، شاہ یزدگرد نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ قوم کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتی جو حرام کو حرام سمجھے اور حلال کو حلال سمجھے، کہ وہ قوم، بادشاہ کافر ہے لیکن اس نے مسلمانوں کی نظریے کی تائید کی کہ آج تم جو خراسان جیسے شہر کو فتح کرنے آ گئے ہو اور فتح کر بھی لیا ہے، اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ تم مسلمان حرام کو حرام سمجھتے ہو اور اس کے اوپر کار بند ہو، اور حلال کو حلال سمجھتے ہو، اور وہ قوم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی جو حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان پرواہ نہ کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آج ہم کیا اس دور میں نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک، سرکار نے فرمایا مسلمانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی، بس پیسہ آنا چاہیے۔ رشوت کو لوگ کون رشوت سمجھتے ہیں؟ سنیں حدیث پاک میں، آج ہم ایسے ہی نہیں ہلاک ہو گئے، آج ہم اسی لیے لوڈ شیڈنگ اور پانی اور دیگر مسائل کا شکار ایسے ہی نہیں ہے، ان کی وجوہات ہیں اور جو آقا نے فرمائی ہیں۔ کنز الاموال کی حدیث پاک جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 329، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ امت، سرکار نے کیا فرمایا؟ جب یہ امت، میری امت، شراب کو نبیذ کے ساتھ اور سود کو کاروبار کے ساتھ حلال بنا لے گی۔ شراب ہوتی تھی پہلے زمانوں میں، کھجور جو ہوتی تھی نا، کھجور کے پانی کو نبیذ کہتے تھے نا، کھجور کے پانی کو، اسی طرح پھلوں کے پانی کو پیا جاتا تھا، ٹھنڈک ملتی تھی اس سے۔ تو شراب بھی بعد میں انہی سے ہی بنتی تھی، لیکن اس کی ایک طریقہ کار تھا کہ کتنی دیر بھگو کے رکھنا، کتنی دیر نہیں رکھنا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ صورتحال ہو کہ لوگ نبیذ اور شراب میں فرق ہی چھوڑ دیں، جس طرح کھجور کے پانی کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں اسی طرح شراب کو بھی حلال سمجھ کر پینا شروع ہو جائیں، جس طرح کاروبار حلال ہے لیکن سود کو بھی کاروبار سمجھ کر حرام کھانا شروع کر دیں، اس کو حلال سمجھ لیں۔ جس طرح ہمارے یہاں گروی بھی حرام چل رہا ہے، ہمارے یہاں بولی والی کمیٹی بھی سود چل رہی ہے، لکی کمیٹی بھی چل رہی ہے، کئی اور سودی کاروبار، چلتے کاروبار میں کسی کو پیسے دے کر کہا جاتا ہے جی مجھے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہنا، سود چل رہا ہے، بینک والے سود دے رہے ہیں، کروڑوں روپتی ہو گئے، بینک والے سارے ہی کھا رہے ہیں اور کہہ رہے جی میرا تو کاروبار ہو رہے۔
ہر بندہ ہی کہتا میرا کاروبار ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شراب نبیذ کے ساتھ حلال ہو جائے، جب کاروبار سود کے ساتھ حلال سمجھے اور رشوت کو تحفہ سمجھ لے، رشوت کو تحفہ سمجھ لے کہ جب تک سیٹ ہے لوگ تحفے کے نام پر دیتے ہیں، سرکار جی یہ تہاڈے واسطے تحفہ ہے، جدو سیٹ چلی جاتی ہے اس کو کوئی تھکتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو سیٹ کو دیتے ہیں تاکہ ہمارے کام آئے یہ بندہ. سرکار نے فرمایا جب رشوت کو تحفہ سمجھ لیں اور زکوٰۃ کو تجارت سمجھ لیں کہ زکوٰۃ نہ دیں بلکہ زکوٰۃ کو تجارت کا حصہ بنا لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ان کے بڑھتے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوگی. یہ سرکار کا فرمان کہ جب حلال و حرام کی تمیز ہی نہ رہے. تو کافر بادشاہ نے بھی کہا تھا کہ وہ قوم کبھی ہلاک نہیں ہوتی جب تک حرام کو حرام سمجھے. جب قوم حرام حلال کی تمیز چھوڑ دے تو وہ ہلاک ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سود کو حلال سمجھ لے، جب بندہ رشوت کو حلال سمجھ لے، جب بندہ شراب کو حلال سمجھ لے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت یہ قوم ہلاک ہوگی. اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت ہلاک ہوگی. ایک اور حدیث پاک بڑی طویل ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے کچھ چیزیں فرمائیں، وہ میں مختصر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دین کا علم کسی اور کے لیے حاصل کیا جائے کہ پیسہ آئے، جب بندہ اپنی بیوی کی اطاعت میں، اپنی بیوی کی محبت میں، اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے اور مسجدوں میں اونچے اونچے شور مچائیں، آوازیں بلند کریں، قبلے کا بدترین شخص وہ ان کا سردار بن جائے اور جو شریف آدمی ہے وہ اس قوم میں ذلیل ہو جائے اور لوگ کسی کے خوف کی وجہ سے اس کو سلام کریں، اس کی عزت کریں. جب گانے باجے طوائفیں عام ہو جائیں، شرابیں پیوی جائیں، جب صحابہ کرام کو، بزرگوں کو، بڑوں لوگوں کو لعن طعن کی جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ اعمال ہوں اس وقت سرخ زلزلے، سرخ آندھییں، زلزلے، آسمانوں سے پتھروں کا برسنا اور چہرے بدلنے کا انتظار کرو. کیا سزائیں آئیں گی؟ سرخ آندھیاں آئیں گی، تباہی پھر جائے گی آندھیوں سے، زلزلے آئیں گے، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی. نیٹ کے اوپر کئی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں کہ جس میں آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا زلزلے بھی آئیں گے، شکلیں بھی بگڑ جائیں گی لوگوں کی. ساری امت کی شکل نہیں بگڑ سکتی لیکن کئی لوگوں کے ان کے اعمال کی وجہ سے شکلیں بدلتی ہیں. لوگوں کی شکلیں بعضوں کی بدلیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، آندھیاں بھی آئیں گی. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ عمل ہو جائے تو ان کا انتظار کرنا. ہم امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا آئے گا جو ہمارے ملک کو ترقی کر دے گا. اعمال ہمارے وہی ہیں، سود والے، رشوتوں والے. ایسا نہیں ہونا. آقا علیہ السلام نے فرمایا انتظار کرنا، آندھیوں کا انتظار کرنا، سیلابوں کا انتظار کرنا، زلزلوں کا انتظار کرنا، آسمانوں سے پتھروں کا برسنے کا انتظار کرنا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس طرح آئیں گے کہ جس طرح دھاگا توڑا جائے تو جو موتی گرتے ہیں نا زمین پر، تسبیح توڑے نا ایسے کر کر تو تسبیح کے دانے ایک دم سے گرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کے بعد دوسرا عذاب اس طرح آئے گا کہ ایک عذاب جائے گا فوراً دوسرا آئے گا کہ جس طرح تسبیح کے دانے ایسے گرتے ہیں، اکٹھے ہی گرتے ہیں. ایک دانہ آج گرے ایک کل گرے ایسا نہیں ہوتا، اکٹھے ہی ایک دوسرے کے اوپر نیچے دانے گرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اعمال اس طرح کے ہو جائیں اس وقت پھر انتظار کرنا. کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی آندھیاں آئیں گی، کبھی طوفان آئیں گے، کبھی آسمانوں سے بارشیں برسیں گی. نعمتیں نہیں ملنی، عذاب ملنے ہیں. اب ہمارا حال یہ ہے اور ہمیں اب اپنی جو ہے وہ ایک ٹون بنائی ہوئی ہے کہ بس میرا لیڈر سچا ہے، باقی سارے چور ڈاکو سب فراڈی ہے، میرا پیر ٹھیک ہے، میرا مولوی، میرا افسر ٹھیک ہے، باقی سارے. یہ سب اندھی محبتیں ہماری ہلاکت کا سبب ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق محبت رکھنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عقائد رکھنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی اس کے بعد آپ سنتے ہیں.